کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے ہم گندگی کو گندگی سے صاف کر لیں؟ میرے کپڑوں پہ گندگی لگی ہے تو میں گندگی اٹھاؤں اس کے اوپر اور معلوم کیا ہے جی میں گندگی کی صفائی کر رہا ہوں، ایسے کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ یہ جو جادو ہے یہ آزمائش کے لیے ایک بندے پر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ اس بندے کو چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے رستے کی طرف آتا ہے یا شیطان کے رستے کی طرف جاتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، ایک طرف شیطان کی کلام ہو اور ایک طرف رحمان کی یعنی اللہ کی کلام ہو، دونوں کا مقابلہ کروائیں تو کون طاقتور ہے؟ اللہ کی کلام میں زیادہ طاقت ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جس طرف سے بھی آ جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں ڈرتے ہیں آپ جادو سے؟ عام حضرات آپ کے ذہنوں میں خود یہ بات ڈالتے ہیں کہ تاکہ لوگ جادوگر کے پاس جائیں۔ ایک سوچنے والی بات ہے، ایک فیملی پر جادو ہوا شیاطین کی مدد سے، اب وہ اس جادو کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ پھر جادوگروں کے پاس چلے جائے۔ کیوں؟ میں جی اس جادو کو ختم کروانا چاہتی ہوں۔ شیاطین بھی کسی کے لیے اچھا سوچ سکتے ہیں، شیاطین بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں، شیاطین کسی کے لیے اچھا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کا پیچھا کروں گا، وہ تو ہمیں تنگ کرے گا۔ تو جادو کا توڑ جادو سے کبھی نہیں ہو سکتا، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ جادو ایک آزمائش ہے، اللہ اپنے بندے کو اس وقت چیک کر رہے ہوتے ہیں یہ میرا بندہ میرے رستے کی طرف آتا ہے یا شیطان کے رستے کی طرف جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اس آیت کے بہت سارے مطلب ہیں، یعنی جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ جو بندہ اللہ سے منہ موڑتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے۔ تو ایک منہ موڑنا یہ بھی ہے کہ ہم علاج کے وقت قرآن پاک کو شفا نہ سمجھیں، قرآن پاک پر اعتماد نہ کریں، یہ بھی قرآن سے اعراض ہے۔ تو قرآن سے محبت یہ ہے کہ اس کو ہم نے اپنی ہدایت کے لیے بھی پڑھنا ہے، اس کو ہم نے اپنی شفا کے لیے بھی پڑھنا ہے، اس قرآن کو ہم نے اپنی رہنمائی کے لیے بھی پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک جملہ، قرآن پاک کی ایک ایک آیت، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ہمارے ایک ایک خلیے کے مطابق ہے، ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ جس طرح ہماری زندگی کا ہر مسئلے کا حل قرآن سے ملتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی کی پریشانیوں کا حل بھی اس قرآن سے ملتا ہے، اسی طرح اس قرآن سے ہمیں شفا بھی ملتی ہے۔ سائیکولوجیکل مسائل سب سے زیادہ قرآن پاک کی برکت سے حل ہوتے ہیں، نفسیاتی مسائل قرآن پاک کی برکت سے حل ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس اگر کونسلنگ کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو کونسلنگ کرتا ہے، آپ ریلیکس ہوتے ہیں۔ کس چیز سے کونسلنگ کرتا ہے؟ اپنی باتوں سے۔ اگر اس ڈاکٹر کی باتوں کے اثر سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اللہ کی کلام آپ پر کیوں اثر انداز نہیں ہو سکتی؟ تو اللہ کی کلام سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے دل میں ایمان لے کے اللہ کے اوپر پختہ یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گے۔ دوبارہ آپ کے سامنے کوئی بھی شخص اگر یہ جملہ کہے کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے، تو اس کو یہ ضرور پوچھنا ہے کہ بھائی اگر گندگی کہیں لگی ہو تو اس کے اوپر دوبارہ گندگی مل کے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو یہ بات سمجھ لگ جائے گی۔ اس بھائی کو بھی قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اللہ کی کلام سے کوئی چیز سٹرونگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے جتنے لوگوں پر جادو ہے اللہ رب العزت اپنی غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔